بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاست جموں و کشمیر کے تمام شہری جو ریاست کے اندر موجود ہیں، اوورسیز کشمیری اور جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں، میں سب کو اس تاریخی فتح پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ فتح آپ کے نظم و ضبط، آپ کے اتحاد و اتفاق اور ایک مثالی جدوجہد جس میں جانوں کا بھی آپ نے نذرانہ پیش کیا، زخمی ہوئے لیکن ایک پرامن پروٹیسٹ کو آپ نے جاری رکھا اور اپنی ڈیمانڈز جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کو منوا کے آپ مظفر آباد سے واپس آئے۔ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ کے جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں اور وہ تمام پاکستان بھر کے لوگ جنہوں نے ہمیں بے شمار محبتوں سے نوازا، ہمیں سپورٹ کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم ایک تفصیلی جو ہے وہ اس کے اوپر نظر دورائیں گے۔ ایک انتہائی کامیاب ترین یہ معاہدہ ہوا ہے ایک عام عوام کے بیچ اور گورنمنٹ آف پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی گورنمنٹ کے درمیان عوام کو براہ راست فریق بنا کر جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ کل تک جو یہ کہتے تھے کہ یہ ان سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اور پھر وقت نے دیکھا کہ کس طریقے سے چند لوگ بیٹھ کے ریاست کی تمام غریب لوگوں کی نمائندگی کی اور اپنے مطالبات منوائے۔ اس میں ہم معاہدے کو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ جو واقعات ہوئے، جو ڈیتھس ہوئی، ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ اور جو شہید ہوئے اس پروٹیسٹ کے دوران ان کو 10 لاکھ روپے اور ان کی فیملیز کو جو ہے وہ 20 دن کے اندر سرکاری نوکری کسی ایک ممبر کو جو ہے وہ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر ایک تعلیمی بورڈ تھا جس کو میرپور بورڈ کہتے تھے، اور 2 اضافی تعلیمی بورڈ پونچھ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن کا قیام جو ہے وہ ان تعلیمی بورڈ کا جو ہے قیام 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اس کو فیڈرل بورڈ کے ساتھ لنک کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ منگلا ڈیم کے جو رائزنگ پروجیکٹ تھا اس میں جو لینڈ لوگوں کی آ رہی تھی اس کو ریگولائز جو ہے وہ 30 دن کے اندر کیا جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کو واضح شکل دی جائے گی، اور 1990 جو ایکٹ ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ کا، اور جو ہماری ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ بااختیار بنایا جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ 15 دن کے اندر آزاد کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر کا ہیلتھ کارڈ ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا۔ اور پھر جو ہمارے ہسپتال کی سچویشن تھی اس میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکینس کی مشینوں کو فوراً جو ہے وہ تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے فنڈز پرووائڈ کیے جائیں گے اور مشینیں جو ہے پرووائڈ کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بجلی کا ایک بڑا پرابلم ہے، لوڈ شیڈنگ کے معاملات، آئے روز ٹرانسفارمر کا جل جانا، اس کے لیے 10 ارب روپے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر اس کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے 10 ارب روپے کی جو ہے وہ منظوری کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارا یہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ امارات کا خاتمہ، کی حکمرانوں کے امارات جو ہے وہ ختم کی جائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ لیا گیا ہے کہ جو کیبنٹ ہماری وہاں پر 40 کے قریب وزراء جو ہے وہ ایڈوائزرز کی ایک بڑی فوج وہاں پر موجود تھی، تو ان کو کم کر کے صرف یہ طے کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 20 منسٹر ہوں گے، اور ان میں سے منسٹر یا ایڈوائزر صرف اس کی تعداد 20 ہوگی، اور جو ان کے ساتھ سیکرٹریز ہوں گے ان کی تعداد بھی 20 ہوگی۔ اس کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو وہاں پر ہم کہتے تھے جی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود تھا کہ اداروں کا احتساب کیا جائے، تو آزاد کشمیر کے احتساب بیورو اور جو اینٹی کرپشن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو مرج کر کے نیب کی طرز کا ایک بڑا بہترین ادارہ بنایا جائے گا، جس میں جو ہے وہ تمام لوگوں کا جو کرپشن ہے اور احتساب کا عمل جو ہے وہ وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر شروع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ٹنلز جو ہماری 2 امپورٹنٹ ٹنلز تھی اس کا فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں جو آزاد کشمیر کی جو ہماری ایکشن کمیٹی ہے اس میں سے ممبران ہوں گے، گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر کے ممبران ہوں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ممبران ہوں گے۔ اور یہ جو کمیٹی ہے یہ کمیٹی جو ہماری مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی اس کا تعین کرے گی، اور اس وقت تک مہاجرین کی جو سیٹس یہاں پر موجود تھی ان تمام لوگوں کی مراد ختم کر دی گئی، ان میں جتنی منسٹریز جو جہاں پر دی گئی تھی وہ منسٹریز ختم کر دی گئی ہیں، ان کے فنڈ روک لیے گئے ہیں، اور کتنی سیٹس ہونی ہیں یہ اب کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ آزاد کشمیر کے اندر مہاجرین کو اگر نمائندگی دی گئی تو ان نمائندگی کی جو ہے وہ کس تناسب سے دی جانی ہے اور کتنی سیٹس ہونی ہیں، اس کا بھی فیصلے کے لیے کمیٹی کا تشکیل کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اس دوران انسیڈنٹ ہوئے جیسے بنجوسا کے اندر ہوا، پلاک کے اندر ہوا، ریاں کوٹلی کے اندر ہوا، ان سب کے لیے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے انڈر ایک کمیٹی کو تشکیل جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام کے لیے میرپور کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام کے لیے
جو ہے فوری طور پہ تمام اداروں سے منظوری کے بعد اسی سال جو ہے وہ مالی سال کے اندر اس کی جو ہے بنیاد رکھی جائے گی. اور پھر اسی طریقے سے ٹیکس جو ہے وہ ہمارے ہاں جو پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس ہے وہ خیبر پختونخوا یا پنجاب کے مطابق جو ہے وہ 3 مہینوں کے اندر اس کو کر دیا جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں تھا, تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے 10 اضلاع کے اندر گریٹر واٹر جو ہے وہ سپلائی اسکیم جو ہے وہ شروع کی جائے, اور تمام اضلاع میں پینے کا صاف پانی جو ہے وہ گورنمنٹ مہیا کرے گی. اور جو پھر ہمارے سرکاری ہاسپٹلز تھے ان کے آپریشن تھیٹرز اور ان کی نرسریز کے لیے فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اور پھر گلپر اور ریحام برج اس کی کنسٹرکشن کے لیے فنڈز کی منظوری. اور پھر اسی طریقے سے جو کوٹا سسٹم تھا جی کہتے تھے جی کہ اس کو میرٹ کو اوپن کر دیا جائے, تمام جو نوکریاں ہیں جو بھی قابل نوجوان ہے کشمیر کا وہ جا کے جو ہے وہ اپلائی کر کے تو نوکری حاصل کر سکے. تو وہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, میرٹ کو نوکریوں کو اوپن کر دیا گیا ہے, جس کے اندر جو اہلیت ہے وہ اب جو ہے وہ وہاں پر اب نوکری جو ہے وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسمیشن لائن ڈڈیال کالونی کے لیے اور واٹر اسکیم کے لیے جو ہے وہ فوری طور پہ جو فنڈ جاری کرنے کا کہا گیا ہے. اور جو ہمارے ہاں جو راولپنڈی اسلام آباد میں پروٹیسٹرز تھے جنہوں نے احتجاج کے دوران جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ان کی فوری طور پر رہائی. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو لوگ ہیں ہمارے منسٹرز ہیں یا جو بھی وہاں پر اشرافیہ جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ اب 1300 سی سی سے اوپر جو ہے وہ گاڑی نہیں رکھ سکتا ایز پر دا ڈیسیژن آف دا ہائی کورٹ, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ فوراً سے کر دی جائے گی کہ صرف وہ 1300 سی سی گاڑیاں رکھیں گے. وہ بڑے ہوٹر اور وہ پروٹوکول جو ہے وہ اب ختم ہو چکا. اور سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ رکھا گیا ہے وہ ایک کمیٹی کی تشکیل کر دی گئی ہے, مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی, جس میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے لوگ, فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اس میں موجود ہوں گے. اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے از سر نو جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں گے کہ ججز کی مراد کیا ہوں گی, وہاں پر بیوروکریٹس کی مراد کیا ہوں گی, اور ان تمام ان کو اور سابق وزراء کی جو ہے وہ اور پرائم منسٹرز کی ان تمام کی جو ہے وہ مراد کیا ہوں گی, ان کو کیا فنڈ جاری کرنے ہیں. یہ کمیٹی از سر نو طور پہ کے اوپر اس کا جائزہ لے گی. اور یہ ایک کمپلیٹ میں سمجھتا ہوں چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ سارے کا سارا تسلیم کر لیا گیا ہے. اور یہ میں مبارکباد کے مستحق ہیں آزاد کشمیر کے لوگ, وہ باشعور لوگ کہ جنہوں نے سڑکوں کے اوپر پرامن طریقے سے بیٹھ گئے, اور جب جو ہے وہ مزاحمت کا وقت آیا تو مزاحمت بھرپور انداز میں کی, اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کشمیری ایک ہو گئے اور بالآخر اپنے تمام مطالبات منوا کر. یہ وہ مطالبات تھے کہ جو بنیادی سہولتوں کے جو ہے وہ اور بنیادی حقوق کے مطالبات تھے جن کے لیے اتنی جدوجہد کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی دہلیز پہ یہ سارے کام کرتی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی لوگوں کو جو ہے ریلیف پرووائڈ کرنے میں ناکام رہی, اور اسپیشلی وہ ایم ایل ایز جو الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں گئے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہے. بہرحال یہ کامیاب پروٹیسٹ رہا, کامیاب معاہدہ رہا, پوری دنیا آپ کی بہادری کی مثال دے رہی, پوری دنیا میں اپنے ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی, اور آپ جو ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف پہنچے, اور آپ کامیابی سے آپ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. میں آپ سب کی جرات اور آپ کی بہادری کو دوبارہ سے سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.